اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ارینجمنٹ کرنا ہے کہ آپ کلاس میں اب جب بھی، چونکہ آپ کا عملی کام شروع ہو چکا ہے، تو اس پہ آپ ارینجمنٹ اس طرح کا کیجئے کہ جب آپ کلاس میں شامل ہوں تو آپ کا جو ظاہر ہے آپ کو اس میں پیٹرن ہم یہ رکھیں گے کہ 1 گھنٹے کے لیے جو آپ کو پریکٹیکل دیا جائے گا، عملی کام جو ہوگا، مشق ہوگی جو آپ کا خطاطی کے لیے جو آپ کی مشق ہوگی، اس کو آپ اٹیمپٹ کریں گے. آپ کے پاس پورا ایک ویک بچتا ہے، تو پر ڈے کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کتنی ایٹ لیسٹ آپ کی ایفرٹ ہونی چاہیے، یا میکسیمم کتنی ایفرٹ ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو مشق ہے وہ گروپ میں پوسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے، کیونکہ وہ مشق جب تک مجھ تک نہیں پہنچے گی میں آپ کے کام کو مارک نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، دیکھ نہیں سکوں گا کہ آپ کی جو لیول آف ایفرٹ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں انگیج ہوں گے تو یہاں پہ پہلے کچھ وقت اس کی اصلاح میں گزرے گا کہ آپ نے پہلے کیا کام کیا، پھر اس کی اصلاح آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی کریکشن. کچھ چیزیں ہیں آپ ان کے لیے جو بائنے ہی لفظ ہے وہی استعمال کریں گے: اصلاح، مشق. یہ کچھ سمجھیں کہ ماحول بنتا ہے پورا جب آپ ایک بات کو اس عنوان کے تحت کہتے ہیں. کچھ اصلاحات ہیں، کچھ عنوان ہیں جن کو آپ اس حوالے سے کہتے سنتے ہیں، تو پھر بات فضا بھی بہتر لگتی ہے. معذرت، مجھے بار بار کھانسنا پڑ رہا ہے، تو امید ہے آپ لوگوں کی زحمت نہیں ہوگی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ فوکس آپ لوگوں کا اب سے جو آپ کریں گے ارینجمنٹ اپنا ایسا کہ وہ پیپر کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے، پیپر، تاکہ اس کے بعد نیکسٹ جو آر ہے ہمارا، فرسٹ آر ہمارا کریکشن میں جو ہماری کنورسیشن ہوگی، جو گفتگو ہوگی، اس میں گزرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو آ رہا ہے وہ ہمارا 1 گھنٹہ پورا آپ کا کلاس میں عملی مشق میں گزرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کا فوکس ہونا کیمرے کا ایگزیکٹلی پیپر کے اوپر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا ارینجمنٹ اس طریقے سے کیجئے کہ یہ آپ کا ایک فکس پیٹرن بن جائے. ٹھیک ہے، آپ مشق کریں گے تو میں باری باری آپ لوگوں کی دیکھوں گا کہ آپ لوگ کیسے لکھ رہے ہیں، قلم کیسے چل رہا ہے، کہاں غلطی ہے، تو میں پھر اس کو دیکھ کے تو آپ کے لیے جو کریکشن ہے، اصلاح جو ہے، وہ دینا میرے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈلی اگر ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں ارینجمنٹ اس چیز کو، تو آپ 5-7 منٹ لے لیجئے. تو اس میں اگر آپ فوکس کر سکتے ہیں اپنا جو کیمرہ وغیرہ ہے اس کو پیپر پہ شفٹ کر سکتے ہیں تو کائنڈلی اس کو آپ ضرور کیجیے. اچھا، کوشش کریں کہ بہت یہ زیادہ اینگل نہ ہو اس میں، تھوڑا یہ فرام جو ایک ویو ہو پیپر کا، وہ ٹاپ ویو ہو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اس کو دیکھنے میں، آپ کے پیپر کو، ہاتھ کو بیسیکلی مجھے جانچنا ہے، دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ لکھ کس طریقے سے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو اکارڈنگلی اس میں کر سکوں گا، اصلاح دے سکوں گا آپ کے. جو گروپ میں آپ لوگ پوسٹ کریں گے، دیکھیں وہ ایک تو فور دا ریکارڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس بھی، آپ کی یہ یاد رکھیے، آپ کے پاس جو بھی مشق آپ کریں گے، ایسا نہیں کہ آج کیا تو بس وہ آج کے بعد غائب ہوگی. نہیں، ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا. یہ آپ کا ایک ریکارڈ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی مشق کا، خطاطی کی. ٹھیک ہے، تو اور یہ سمجھیں کہ کچھ عرصہ جب آپ اس میں کام کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک
کمپیریزن کا بھی آپ کے لیے ایک کمپیریٹیو انالیسز آپ کے کام کا بھی آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ پہلے دن کیا کارروائی تھی، دوسرے دن کیا کارروائی تھی، پر ڈے دیکھنا چاہتے ہیں، پر ویک دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایز پر جو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ ڈیلی کی مشق کرتے ہیں، کہ پھر آپ کے لیے اس کو ایک روزانہ کی بنیاد پہ اس کو جج کرنا، اس کا انالیسس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کمپیریزن کرنا آپ کا جو نیور ورک ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ابھی بہتری چل رہی ہے، ایک ہی کچھ اسٹیٹس کو ہے یا کیا ہے، ٹھیک ہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی، بڑی ریپڈ گروتھ ہے. تو یہ ساری چیز مجھے دیکھنا ہے، آپ کا ایک انڈیویجول بیہیویئر بھی مجھے دیکھنا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو بطور استاد آپ کے مجھے یہاں سے آپ کے لیے آپ کے کام میں سے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو خطاطی کا کام ہے اس کی جو مشق ہے وہ بہت کچھ آپ کے جب قلم چلتا ہے تو اس سے بہت کچھ کام کرنے والے کے خطاط کے ہاتھ کے یا جو طالب علم ہے خطاطی کا، علم خط کا، اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ فطری ٹیلنٹ کتنا ہے. ماشاءاللہ آپ سب میں ہوگا یقیناً، اور میکسیمم پہ ہوگا، یہ میری اللہ پاک سے امید ہے. جی میں پوچھ رہی تھی کہ اور آپ واٹس ایپ گروپ پہ ہیں؟ نہیں، ابھی میں واٹس ایپ گروپ پہ نہیں ہوں. لیکن آپ کی پوری جتنی بھی کلاس کی جو سرگرمی ہے اس میں پورا انوالو ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا اس میں آپ بالکل بھی 1 منٹ کے لیے بھی آپ نے سمجھیں کہ اپنے خاطر جمع رکھیے. ٹھیک ہے، آپ کی جتنی بھی چیز ہے آپ کو شاید اپرنٹلی کبھی لگے کہ وہ نہیں، یہ پورا بہت آرگنائز کر کے لے کر کے چلنے والا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، تو میں ایک چیز کی آپ کو پوری تسلی دیتا ہوں کہ میری جو آپ کے ساتھ انوالومنٹ ہے، میرا کام، میرے لیے پروفیشن جو ہے یہ جسٹ ایک 2 آور کی سٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے یہ ایک سمجھیں کہ بیانڈ دس ورلڈ ایک ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں اس کے لیے اپنے دل، دماغ، اپنی نیت، اپنے پورے شعور اور اپنی پوری خالص نیت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں جتنی بھی مجھ سے کوشش ہو پڑے گی انشاءاللہ تعالی العزیز وہ میں کروں گا، تاکہ یہ آپ کو سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ بہتر سے بہتر طریقے سے چلے. شکریہ. واٹس ایپ میں جو مجھے چیز موصول ہو رہی ہے اس کا میں نے پہلے کہا کہ وہ ہے فار دا ریکارڈ. ٹھیک ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ میں اس کو بھی دیکھوں گا، لیکن کلاس میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا انڈیویجولی ایک کام کو آپ کی موجودگی میں آپ اس کا جو اصلاح دینے کے لیے مجھے مشاہدہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کلاس میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آپ انڈیویجولی اس میں انگیج ہوں، اپنی ایک ایکٹیویٹی، ایک پورے ماحول کو بنائیں. ٹھیک ہے، اور کلاس کے دوران جو آپ کو اصلاح ملے وہ آپ کے لیے بہت کارآمد انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگی. جی شروع کرتے ہیں. حسن آپ نے کتنی مشق کی؟ صاحب میری 3 دن کی مشق تھی اپروکسیمیٹلی، اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتا. پروسیس کو بڑھانا ہے لیکن 3 دن میں نے کی تھی، 3 پیجز تھے. جی سارا آپ کی کتنی مشق ہو پر؟ جی میں نے 4 days کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اور میں نے گروپ میں بھی پوسٹ کر دی تھی. ابھی یہ ہے کہ آپ مجھے ذرا اس کا کیمرے کو فوکس کریں اپنے پیپرز کے اوپر، تھوڑا اس کا زوم بھی کریں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کی، پھر اس پہ ہم بات کریں. جی اس کو تھوڑا سا آپ سیدھا کیجئے تاکہ مجھے یہاں سے
جس رخ میں آپ نے نقطے لگائے ہیں اس رخ میں رکھیے گا. جی یہ یوں ہے. ٹھیک یہ ہے. ڈے 1 تھا ٹھیک ہے. اور یہ ڈے 2 تھا. جی. اور یہ ڈے 3 ہے. فائن. یہ ڈے 4. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ جب آپ نے کام کیا تو قلم سے ایک تو قلم جی مجھے تھوڑا آپ کا باری باری آپ قلم اپنے نکالیے اور جی قلم کا مجھے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ اس پہ آپ نے اینگل کتنا دیا. اینگل اس میں 45 ہوگا اس طرح. اور مجھے سمجھ اس طرح نہیں آ رہی تھی تو میں نے لائن لگا کے اور پھر اس میں 2 نقطے لگائے ہیں اور پھر اس کے نیچے میں نے لائن ڈرا کر کے پھر 2 نقطے لگائے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ اس سے تھوڑا اسٹریٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ مشق کی قلم سے تو آپ کے جی ہاتھ میں کوئی تھکاوٹ ہوئی آپ کے ہاتھ میں. نہیں. اچھا کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوئی. جی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ میں جب آپ کام کریں تو تھکاوٹ بھی ہو اور لیکن یہ ایک بیسک ایک انڈیکیشن ہوتی ہے جب مبتدی لکھنے کا کام کرتے ہیں قلم تھامتے ہیں اور لکھتے ہیں اس سے جی تو آپ کے لیے ایک انڈیکیشن یہ ہے کہ جب آپ 5-6 ہو سکتا ہے اس میں 2-3 اسی لیے شروع میں تھوڑا سا اپنا ذرا اس کے متعلق جو مشق کا جو سلسلہ ہے اس کو تھوڑا سا انٹینسلی لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اس میں جی بہت زیادہ گیپ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں دینا. ٹھیک ہے. جی اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ بھلے روزانہ کا آپ 10 منٹ کام کریں لیکن یہ ایفرٹ آپ کی روزانہ کی میکسیمم اس میں کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا وقت نکل آتا ہے. دیکھیے بطور خطاط بطور ایک ایسے ہنر مند کے جس نے ایک جمالیاتی وجود کو تراشنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ جب وہ لکھے تو وہ لکھا ہوا جو آپ کا سلسلہ ہے وہ اتنے سمجھیں کہ میکسیمم لیول پہ چلا جائے کہ اس کی جو استھیٹک ویلیو ہے وہ بیسیکلی وہی گنی جائے گی وہی اسی کو ایویلیویٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جی اس کے لیے عزیزان ایک ہی چیز ہے آپ کے پاس اس میں آپ کو کوئی دیگر کلیہ آپ کے پاس دستیاب نہیں ہے وہ ہے آپ کا ہاتھ. ٹھیک. یہ جو ہاتھ ہے خطاط کا لکھنے والا ٹھیک اس کی جب تک تربیت نہیں ہوگی باقی اس کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ایک ٹرائکا ہے آپ کا ویژول ایکسرسائز آپ کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں جو حرف ہے یا لفظ ہے اس کی شبیہ اس کا خاکہ کتنا مضبوط ہے اسی خاکے کو آپ نے تخیل میں اس کی پورے میتھمیٹیکل پروپورشنز کے ساتھ اس کی رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ آپ نے صفحے پہ اتارنا ہے قلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی تو یہ جب تک پوری مثلث اور جتنے بھی اس میں the things جو اس میں انوالو ہیں وہ اپنا کردار اپنی جگہ پہ نہیں نبھائیں گی تو یہ پورا عمل جو ہے اس طریقے سے اس کی جو اسٹیٹک ویلیو ہے وہ میکسیمم پہ نہیں لے جا سکیں گے. اس کے لیے کرنا کیا ہے آپ اس کے لیے کرنا یہ ہے مشق. مشق فارسی میں ایک مشہور شعر ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوش نویس بنو تو اس کا دوسرا مصرع ہے کہ می نویسو می نویسو می نویس. ٹھیک ہے.
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خوشنویس بنو تو پھر لکھو 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 لکھو. آپ کے کام کی جو لائف لائن ہے وہ آپ کی مشق ہے. ٹھیک ہے, مشق پہ جتنا دھیان دیں گے, اس کو جتنا وقت دیں گے, آپ کا یہ ایک گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی روزانہ کی ایک سٹینڈرڈ مشق کو لے کے چلتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے, ایز این کانسٹنٹ, ٹھیک ہے, تو اس کانسٹنٹ کی بدولت آپ کو پھر جو بدلے میں ملے گا وہ بہت ہی شاندار چیز ہے. آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی شارٹ ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ ایک سٹینڈرڈ ٹائم لیمٹ تو ہے کہ آپ نے شروع کیا اور کب تک آپ ایک مکمل, خیر مکمل تو یہ سمندر ہے, اس کی تہ تک جانا جو ہے وہ ابھی تک بڑے بڑے اساتذہ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, لیکن کسی حد تک آپ اس کے ایک عالم بن جاتے ہیں, آپ اس کے ایک جاننے والے بن جاتے ہیں اس علم شریف کے, علم شریف خط کے. تو اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ایسا ذریعہ یا ایسا طریقہ کار نہیں ہے جسے آپ بروئے کار لا کے تو بہت کامیاب اور بہت اعلیٰ پائے کے خطاط بن جائیں. اس کے لیے ایک ہی چیز دستیاب ہے, وہ ہے مشق بدرجہ عشق. ٹھیک ہے, مشق کو بدرجہ عشق نبھائیں. ٹھیک ہے, یہ عشق اس وقت بنے گا, دیکھیے اس میں عشق تو ہے, پہلی فرصت میں عشق ہے, کیونکہ آپ لوگوں پہ یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے, کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے, آپ کا اپنا یہ آپٹ کی ہوئی چیز ہے. آپ نے اس کو آپٹ کیوں کیا, آپ نے اس کو کیوں نبھانے کا سوچا, کیونکہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک لگن موجود ہے, ایک چنگاری موجود ہے جس نے آپ کو کمپیل کیا اس چیز کی طرف, اس کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اسی چنگاری کو مزید بھڑکائیں. ٹھیک ہے, اور اپنی مشق کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ ایٹ اے ٹائم آپ کا ویژولی جو ایک سلسلہ ہے اس کی بھی مشق ہوتی ہے, آپ جس حرف یا لفظ کی مشق کر رہے ہیں وہ آپ کی یادداشت میں پختہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی چیز جو اینڈ اس کا رزلٹ ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا, ایک خاص لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کو سمجھیے گا کہ آپ کو الٹیمیٹلی مسکولر میموری ڈیولپ کرنی ہے. رائٹ, آپ اس اصطلاح کو سمجھ رہے ہیں. ایک ہے مینٹل میموری, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہے خطاط کی جو کامیابی ہے وہ اس کی مسکولر میموری ہے, کہ مشق کر کر کے آپ اتنے فیملیئر ہو جائیں اس خاص فزیکل ڈیزائن کے ساتھ کہ آپ آنکھ بند کر کے بھی لکھیں تو وہ اپنی قانون, قاعدے, زاویے, پیمائش کے ساتھ خوبصورت لکھا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے پھر یہ اوور آل آپ کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں, ایک جنرل جو آپ کے لیے گائیڈنس ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کائنڈلی مشق کو اس طریقے سے لے کے چلیں, اس میں بہت زیادہ گیپ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک, تو مسکولر میموری پھر کیسے ڈیولپ ہوگی, اس کے لیے جب تک ہاتھ کا مزاج جو ہے وہ شفٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو آپ میں سے کوئی نوٹس بھی اس کے لینا چاہے لے لے, اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے تو بے شک اس کو جگہ دے. تو مسکولر میموری اس وقت ڈیولپ ہوگی جب ہاتھ کا مزاج شفٹ ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایک پہلے جو ہاتھ ہے جس کو اس قدر مشق کی عادت نہیں ہے, اس قدر ایکٹیویٹی کی عادت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب وہ ایکٹیویٹی کرے گا, ایک ایکسرسائز ہوگی, تو یقیناً اس کے جو مسکولر جو اس کی ٹینڈنسی ہے اس میں ایک شفٹ, بیسیکلی ہمیں وہ شفٹ لانا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم عموماً دیکھتے ہیں ہمارے جو نوجوان جاتے ہیں ملٹری اکیڈمیز میں, تو وہاں پہ ایک بڑی ٹرمینالوجی ان کی مشہور ہے کہ ہمیں ان کو
सिविलियंस एटीट्यूड से इनका एटीट्यूड शिफ्ट करना है किस चीज़ की तरफ, एक सोल्जर का एटीट्यूड जो है उस पर शिफ्ट करना है। तो उनकी जो एक बड़ी इंटेंस ट्रेनिंग होती है, तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि उनका जो एक सिविलियन मिजाज है उसको फौजी मिजाज में बदलना। ठीक, तो यहाँ पे भी तकरीबन यही चीज़ है। ठीक है, तो जब तक हाथ में जब आप काम करेंगे और हाथ में दर्द होगा, ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन होगी कि आपका जी मुझे सिर्फ कलम को पकड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात पूछनी थी कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे पेंसिल को तो हम बहुत आगे से पकड़ते हैं, तो ये मैं ले लूं। जी, ये आप कलम देख रहे हैं बेसिकली, अब इसका आप एंगल भी देख लीजिए और इसकी तराश खराश जो है इसको भी आप काइंडली थोड़ा ऑब्जर्व करें। जो नस्तालीक है उसके लिए एक स्टैंडर्ड कट जो है वो हमें चाहिए होता है। ये बहुत ज्यादा ना तो इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो ये इसमें जो कट है इसमें बहुत ज्यादा एंगल नहीं है। ये इसलिए है कि ये जो खतूत का सिलसिला है इसको जब लिखा जाता है तो हर खत के लिए कलम को तराशने का कायदा एक ही है तकरीबन। ठीक? लेकिन दो चीजें हैं, आप इनसे इससे नोट्स भी लीजिए, इस चीज को लिखिए। एक तो ये चीज आप देख लेंगे, ये चीज क्या कहलाती है, मैदान कलम। जी आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आया कि मैदान आपने क्या मैदान कलम, मैदान कलम, ओके, मैदान, ठीक। मैदान कलम। जिसका टॉप है इसको आप कहेंगे जुबान कलम। तो दहाने दहने दहने कलम भी कहते हैं, जुबान कलम भी कहते हैं, और उर्फ आम में इसको खत भी कहा जाता है, हमारे यहाँ लाहौरी नस्तालीक में खास है। अब इसमें ये खत जितना बड़ा होगा कलम उसी हिसाब से लिखेगा। ठीक है, चाहे ये बारीक से बारीक इसको बना लें या इसको की चौड़ाई जितनी आप ज्यादा बढ़ाते चले जाएं।
تو یہ الفاظ کی موٹائی اور الفاظ کی باریکی اسی حساب سے لکھنے میں آپ کے سامنے ہے. جیسے آپ کتب کا دیکھتے ہیں لکھنے کا سلسلہ، تو وہ کیا ہے، اس کے لیے باریک قد کی قلم استعمال کی جاتی ہے، جسے خط ریز کہا جاتا ہے، باریک قلم. اب وہ ملی میٹرز میں ہوتا ہے اس کا قد، جہاں سے لے کے 2 انچ تک عام طور پہ قلم کا دہانہ رکھا جاتا ہے، جو لکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس سے عموماً خطاط حضرات 2 انچ یا 1.5 انچ کی قلم سے فن پارے اور اس طرح کی چیزیں بنانے کا، یا جہاں پہ بھی باریک سے لے کے درست خط یعنی بڑا خط لکھنا ہو، جسے اردو عام میں جلی یا خفی خط بھی ہے. خفی خط سے مراد باریک خط ہے، اور جلی سے مراد موٹائی میں لکھا گیا خط. اس کو تراشنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ورژن ہے. فرق 2 طرح سے آئے گا. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کے خطاط کے ہاتھ کو دیکھا جاتا ہے. اگر تو ہاتھ پر گوشت ہے یعنی موٹا ہاتھ ہے، اس کے لیے پھر میدان قلم کو تھوڑا لمبا رکھا جاتا ہے، اسٹینڈرڈ ورژن. اگر ہاتھ پتلا ہے تو پھر یا اسٹینڈرڈ اس کا جو ورژن ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کو کم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ ایک اسٹینڈرڈ اس کو جو ہے اسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اگر ہاتھ پتلا ہے، استخوانی جسے کہتے ہیں ہاتھ، جن کے جو بہت زیادہ پرگوشت نہ ہو. یہ ایک چیز ہوگی. اس کو کرنے کے بعد اب آپ جب خطوط کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ان میں ایک چیز جو مہم ہے، اہم ہے آپ کے لیے. مہم کا لفظ فارسی میں اہم کے معنوں میں آتا ہے. وہ ہر خط کا ایک گیون اسٹرکچر ہے قلم کا اینگل کے حوالے سے. وہ بطور خطاط یا بطور شاگرد یا بطور طالب علم، علم خط کے طالب علم کے طور سے آپ کو یاد رکھنا پڑے کس خط کا جو قلم کا اینگل ہے وہ کتنا ترچھا ہے، کتنا کم ترچھا ہے، اس کو آپ نے چاقو کے ذریعے کتنا اینگل لگایا. یہ قلم کو بنانے کے حوالے سے خطاط کی ایک مہارت ہوتی ہے. ایک اچھا تراشا ہوا قلم ایک اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے، جو اس میں سے آؤٹ پٹ نکلے گا، وہ دیکھیں گے. تو میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا انکنوینئنس ہو رہی ہے میری بار بار کھانسی کی وجہ سے، لیکن بارہ میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ ہر خط کے لیے ایک اسٹینڈرڈ اینگل جو ہے. اب یہ کہاں سے آیا اینگل، کس نے اس کو اس طرح کیا؟ یہ عزیزان اس کا جواب یہ ہے کہ جو صدیوں سے پروسیس چلا آ رہا ہے، جو ایک پوری کانٹینیوس ایفرٹ ہے. یہ یاد رکھیے کہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ کانٹینیوس ایفرٹ ہے، اس میں کہیں بریک نہیں لگا. جتنی بھی ہسٹری اس کی 1200 سال کی، 1000 سال کی، اس میں کہیں بھی بریک نہیں لگا.
سوائے ہمارے زمانے یہ کنٹمپرری جو ایج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑا یہ حادثہ ہو رہا ہے. پچھلے کافی عرصے سے ایک جو بہت خوبصورت کوشش ہونی چاہیے تھی اس طریقے سے جو لیگیسی ہے ہمارے پاس اس درجے کی ایفرٹ نہیں ہو رہی. زبان ہماری کہا جا رہا ہے کہ اردو زبان دم توڑ رہی ہے. فارسی عربی ہمارے ماحول ہماری کلچر میں سے اٹھ چکے ہیں تقریباً. ہمارے بچے اس وقت ٹوٹل ایلین مائنڈڈ ہیں 3-4 ہیڈنگ کے حوالے سے عنوانات کے حوالے سے. عربی کیا ہے، فارسی کیا ہے، اردو کیا ہے. تو جب ہم اپنی پہچان کو خود اپنے یہاں سے اٹھا لیں گے تو پھر کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ یہاں سے ایسا نہیں ہے، یہاں سے ایسا نہیں. آپ لوگوں نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو اس کو ایک ٹوٹل پیکیج ایک مکمل ایک ضابطے کے ساتھ لے کے چلے. اس میں اپنی زباندانی جو آپ کو الٹیمیٹلی خطاط کا ایک احساسہ ہے تو وہ لکھے گا. اس بات اردو زبان کا فارسی کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. عربی کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے. اس کو بھی گریجولی ڈیولپ کرنا ہے. اس کی بھی بڑھوتری، اس کی بھی ترقی میں ہم نے اتنا ہی فکر مند ہونا ہے. کیونکہ دیکھیے یاد رکھیے کمبینیشن کیا ہے، یہ فارمولا کیا ہے. آپ نے ایک خط کو پکڑا، آپ نے اس کو ماسٹر کر لیا، ٹھیک، یہاں تک ٹھیک ہے. آپ نے بڑا اس کی مشق کی، جان خون جگر اس میں ڈالا، بہترین آپ نے ٹریننگ حاصل کی، استاد سے اجازت ملی. اب صاحبان اس میں لکھیں گے کیا؟ وہ خطاط اپنے جوہر کا مظاہرہ کس چیز کو لکھ کے کرے؟ کیا اس میں وہ فرانسیسی زبان کو لکھے گا؟ کیا اس میں وہ جرمن زبان، کسی زبان کی خدا نخواستہ تحقیر نہیں کرتا. کس چیز کو لکھے گا؟ کیونکہ یہ رسم الخط ان زبانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن زبانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اسے جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہوگا. اور الٹیمیٹلی خطاط جس چیز کو کمیونیکیٹ کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، خاص طور پہ ہمارے اسکول آف کیلیگرافی میں ایسٹھیٹکلی ڈیولپ کیا گیا ہے اس وسیلے کو. اس کے ذریعے قرآن کا علم، انسانی علوم، تو جو کچھ بھی ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ نون والقلم وما یہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جس بھی خط کو آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ اس کی جتنی بھی مسلسل ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ازمائیں. تو ہم جس خط کو کر رہے ہیں ہر خط کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ اینگل ہے، وہ اینگل آپ کو یاد ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اگین رعایت ہے کہ خطاط کا ہاتھ اور مزاج اس کو تھوڑا بہت اس میں ایک آزادی ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پہ خط نستعلیق ایرانی جس کو ہم اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اب اس میں جو اسٹینڈرڈ اینگل ہے یہ آپ یاد کریے اور اس کو لکھیے. وہ ہے 23 درجے، 23 ڈگری پہ آپ اس کا یہ جو اسٹینڈرڈ ایک بات نکلی تھی کہ یہ اینگل کہاں سے ان کو فکس کیا گیا کہ جی فلاں خط کا یہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری ایک جو بڑی ٹریمینڈس اور بڑی کانٹینیوس ایفرٹ چلتی رہی ہے. یہ اس کے تھرو ایک ہارڈ ایکسپیریمنٹ ون آفٹر اندر. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو کھودا گیا ہے، ہر چیز کی جو نیٹی گریٹی ہے اس کو دیکھا گیا ہے.
یہ بڑا خون جگر ڈال کے یہ آپ کے سامنے اصول ضابطے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ فتح کرسی ہے، یہ قلم ایسی تراشنا ہے، قلم اس طریقے سے تراشا جائے گا تو اس کا یہ رزلٹ ہوگا. تو اسی کے ساتھ پھر جو اس کا اینگل تھا ہر قلم کا وہ بھی آپ کو بتا دیا، جیسے خط نستعلیق کے ایرانی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا ایک پورا خاکہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہاف میں، تاکہ آپ اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں. لیکن اوور آل آپ 3 یا 4 لفظ لکھیے. پہلی ہیڈنگ لکھیے، اس کو آپ سمپل لکھ سکتے ہیں. سیدھا خط، سیدھا کت، خط نہیں کت، قلم کے حوالے سے قاف 2 نقطے والا اور خط. اور اس میں تیسری ہیڈنگ آ جاتی ہے محرف. میم ہے قاف اور توئیں، قاف اور تے نہیں، قاف اور توئیں، سیدھا خط، متوسط خط اور محرف خط. میم ہے رے سے محرف. جیسے انحراف لکھتے ہیں نا، آپ لوگوں کی املا بھی دیکھنے کو ملے گی مجھے. کوشش کیجیے کہ جو لکھ رہے ہوں اس پہ آپ کا کیمرہ جو ہے فوکس ہو تاکہ مجھے آپ کی املا بھی دیکھنے کا مجھے موقع تھرڈ ملے. ون سمجھ نہیں آیا. محرف، میم ہے رے فے. اس سے پہلے جو آپ نے فے بنایا اس کو آپ مٹا دیجیے. جی محرف. اوپر جو کت ہے اس کو ٹھیک کیجیے، تے سے نہیں ہے توئیں سے ہے کت. قاف توئیں. جی یہ دیکھیے یہ سائملٹینیسلی ایک ہی وقت میں آپ کی 2-3 چیزوں کی ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن ایسا بنے کہ املا جو ہے یہ بھی ایک خطاط کے جو اس کا خطاطی کا جو علم ہے اس کے لیے لیڈ کیا کیسے. ایڈوانس درجے میں آپ لوگ مرکبات میں سیکھیں گے پیوند لفظ بنانا کیسے. اس کے لیے جب تک آپ لوگوں کی املا پرفیکٹ نہیں ہوگی تو کامیاب خطاط جو ہے وہ بننا مشکل کام ہے. آپ کے کام پہ آبجیکشن کہیں آئے گی، یہ لفظ لکھا ہے تو یہ اس کی شیپ ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے لکھا گیا ہے، اس میں تو پیوند پورے نہیں ہیں، اس کو املا کے عنوان سے ٹھیک نہیں لکھا گیا. یہ جو خطاط کی پروفیشنل کیپیسٹی ہے اس پہ کوشچن مارک آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ابتدا سے ہی آپ کو لکھنے کے ساتھ خود کو فیملیئر کرنا پڑے گا کہ چیز کو لکھنا ہے اردو زبان. تو سیدھا کٹ کیا ہے یہ میں نے بہت سمپلی آپ کو لکھوایا کہ اس میں جو قلم کا کٹ ہے وہ کیا ہوگا، بالکل سیدھا ہوگا. ابھی یہ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اینگل ہے، یہ اینگل نہیں ہوگا، یہ بالکل سیدھا ہوگا. بالکل سیدھے کٹ سے کون سا خط لکھا جاتا ہے، خط اولڈ کوفک ہے، اس کو لکھنے کے لیے سیدھے کٹ کی قلم کو استعمال کیا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ متوسط، یعنی کہ آپ ایک شیپ لیں مستطیل، اس کو ہاف میں ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 45 کا زاویہ تقریباً بنے گا. تو اس کی ایک سائڈ کو آپ
جو ٹاپ کارنر ہے اس کا مڈ ہے اور اس کا جو لوور کارنر ہے، آپ ایک سائڈ کو اس مستطیل کی ان 3 حصوں میں تقسیم کیجیے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سن کے اپنے ذہن میں خاکہ بنائیں۔ میں آپ کو یہ شروع سے بہت انٹینسولی لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی سماعت، مشاہدہ اور ہاتھ کے لیے خود کو پریپیئر رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو حواس کی ٹریننگ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے جتنی بھی سینسز ہیں یہ انٹیکٹ ہو جائیں گی تو آپ کو کوئی بھی کامیاب کا ساتھ کرنے سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ آپ سائملٹینیسلی، کیونکہ آپ کی کامیابی یہی ہے، آپ کی تینوں چاروں پانچوں جتنی بھی حصیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی وقت میں اپنے مکمل وجود کے ساتھ آپ کے کام میں شامل ہو۔ تو متوسط ہے وہ تقریباً یہ خط ہے، یہ خط جو قلم کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ متوسط کی فیملی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت ترچھا نہیں ہے۔ محرف سے مراد ترچھا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، محرف خط جو ہے وہ کیا ہوگا، بہت زیادہ ترچھا، آلموسٹ جو 45 ڈگری کا اینگل ہے اس کو محرف کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے 3 ہیڈنگ لکھی ہیں، ان تینوں ہیڈنگ کے درمیان میں کچھ سب ہیڈنگ بنتی ہیں، وہ نیکسٹ لیکچر کے لیے میں آپ کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا یہ ایکسٹرا لیگیج ہو جائے گا۔ ابھی آپ ان تینوں جو ہیڈنگز ہیں، عنوانات ان کے ساتھ فیملیئر ہوں تھوڑا۔ متوسط درمیانے درجے کا اینگل، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ اینگل سے دیکھتے جائیں کہ سیدھا کٹ بالکل جو سیدھا ہوگا، پھر اس کو ہلکا ہلکا ترچھا کرتے جائیں، اور میکسیمم جو یہ لمٹ جاتی ہے یہ 45 کے درجے پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو 45 کا درجہ ہوگا اس خط کو ہم کیا کہیں گے، محرف خط، ٹھیک ہے؟ ان کے جو بالکل ترچھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو 3 ہیڈنگز ہیں ان کے درمیان میں کچھ سب ہیڈنگز بنتی ہیں، بہرحال آپ ان کو لکھ ضرور لیں، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ نہیں ہے، ایک 2 ہی بنتی ہیں، جیسے جو سیدھا ہے اس کو ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں لیین یا لین، ٹھیک ہے؟ لام یہ نون۔ یہاں تک کوئی آپ کا سوال ہو؟ نیکسٹ 2 ہیڈنگز لکھوانے سے پہلے آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ سمجھ میں نہ آئے؟ عائشہ، مشال، حسن، سمائلہ، طاہرہ؟ جی نہیں، میرا کوئی سوال نہیں۔ اچھا جی نہیں، صحیح ہے جی۔ اچھا، اس میں جو دیکھیے یہ ایک پیپر ٹو قلم کا کاغذ کے ساتھ جو تعلق ہے اس اینگل کی بنیاد پہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 7 سے زیادہ خطوط ہیں، اب 7 خطوط کے لیے یہ تینوں عنوانات تو بعض اوقات ہوتے ہیں، جیسے خط کوفی ہے بالکل سیدھے خط کے ساتھ لکھا جاتا ہے، متوسط میں ہمارے پاس آ جاتا ہے خط مستعلی کے ایرانی آ جاتا ہے، لیکن اس میں پھر کچھ ہیڈنگز ہیں جن میں دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، دونوں عنصر پائے جاتے ہیں، جیسے ایک قلم کا اینگل ایسا ہے جو کہلاتا ہے محرف مائل بہ متوسط، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ ترچھا ہوگا لیکن
میکسیمم لیول پہ ترچا نہیں ہوگا، وہ درمیانے مزاج کی طرف ترچا ہوگا لیکن مائل ب متوسط، ٹھیک ہے، تو متوسط کی طرف مائل ہوگا تھوڑا، ٹھیک ہے. اب دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ متوسط مائل ب محرک یا محرک مائل ب متوسط، ٹھیک ہے. اسی طرح لین مائل ب متوسط، اس طرح کا خط جو بہت سیدھا بھی نہیں ہے اور متوسط بھی نہیں ہے، بالکل ان کے درمیان ہے، جیسے کہ خط نستعلی کے لاہوری، ٹھیک ہے. یہ پوری ہیڈنگ اور ان کا ایک پورا چارٹ یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے پہلے ہاف میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ قلم کا اینگل اس کو پریکٹیکلی اپلائی آپ نے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو آنا چاہیے. یہ آپ کو بالکل ازبر ہونا چاہیے، خاص طور پہ جس اسکرپٹ کو آپ لکھ رہے ہیں، جس کو سیکھ رہے ہیں، اس کی جو ان ڈیپتھ نالج ہے جو قلم کے بارے میں، وہ آپ کو بالکل ازبر ہونا چاہیے. تو میں دوبارہ سے یہ چیز کیا کہلائے گی، میدان قلم، ٹھیک ہے. یہ اس کے کارنر جو ہیں ان کو عربی میں ان کے دو مخصوص لفظ بولے جاتے ہیں، وحشی اور انسی. یہ جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ زبان قلم یا دہن قلم یا خط بھی سے بولتے ہیں. میدان قلم کی ایک اسٹینڈرڈ لینتھ ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ کی رعایت کے حساب سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ لکھنے والے کے ہاتھ کے حساب سے جب اس کو تراشا جائے. تراشنے کی کیفیت ایک ہی ہے، جو آپ اس کے پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہاں سے اس کے دونوں پہلو جو ہیں یہ آپ کو برابر نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے. ایک یعنی یہ حصہ اس حصے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یہ حصہ اس حصے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے تراشا جائے گا. اب یہ دونوں اس کے جو حصے ہیں وہ بالکل برابر ہیں، اور اس کا جو آگے والا حصہ ہے یہ بالکل اس طرح باریکی پہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو اس طریقے سے تراشیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ناخن لگایا جاتا ہے، جس سے قلم کو ناخن لگانا بولتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو کلیئرلی نظر آ رہی ہے. یہ جس کا ٹاپ پارٹ ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گولائی سی
یہ کیا ہے کہ اس کو نیچے کی طرف ہلکا سا چھیل دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ناخن لگانا قلم، ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ناخن نہیں ہوگا تو جو انک ہے وہ فلیٹ ٹپ ہے اس کے اوپر جمع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن جب ناخن دیا جاتا ہے تو قلم تھیل کے اس ایریے پہ جمع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایزیلی جب آپ اس کو صفحے پہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سیاہی سہولت کے ساتھ صفحے پہ منتقل ہو جاتی ہے. اس کا اینگل آپ نے لکھ لیا ہوگا یقیناً، 23 درجے اس کا اسٹینڈرڈ اینگل ہے خط نستعلیق ایرانی. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنا جو پہلا اس کا ابتدائیہ ہے انشاءاللہ اس کو مارک کریں گے. وہ آپ کے جو ابجد کی جو ابتدا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پہلا آپ کے لیے مائل سٹون ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ حروف ابجد کے بارے میں نے ابتدائی لیکچر میں کافی حد تک تو نہیں، ایک ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ایک یونٹ کے طور پہ، ایک اکائی کے طور پہ. لیکن اس اکائی کا ایک اسٹرکچر میں کیا کردار ہوتا ہے یہ آپ خود اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. اکائی کو اگر نکال دیا جائے تو باقی کچھ بھی نہیں پا سکتے. تو اس سے بڑھ کے جیسے ہم نے ہر چیز میں دیکھا کہ اس پورے پروسیس میں جتنی بھی چیزیں ہمارے ساتھ انوالو ہو رہی ہیں ان کا جہاں ایک ظاہری روپ ہے وہاں پہ ان کا ایک روحانی روپ بھی ہے. جسم کے اندر روح نہیں ہوگی تو جسم مردہ کہلایا ہے. قلم میں روح، خدا نے اس کی قلم قسم اٹھا کے ڈالی، پہلی وحی میں اس کا ذکر کر کے اس نے روح پھونکی، اس کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس نے روح پھونکی. تو جو بھی چیز اس پورے ماشاء اللہ سے پورے اسٹرکچر میں انوالو ہے اس کی پوری روحانی تعبیر موجود ہے. اسی طرح جو آپ ایون نقطے کے بارے میں نے آپ کو وہ چاہے اس کی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن میں چلے جائیں، سائنٹیفک ڈیفینیشن میں چلے جائیں، تو وہ بابا بلے شاہ کا جو مسئلہ ہے نقطے کی گل مکھی ہے تو وہ سچ مچ میں ایک نقطے سے گل مکھی. تو خود کو بھی ایک نقطہ سمجھ کے سفر کیوں لینا. تو خدا نے جو پورے اسرار و رموز جو ہیں وہ ایک نقطے کے اندر سمو دی ہیں، انسان خود کو بھی ایک نقطے میں سموئے. فلسفہ بنیادی یہ ہے ارتکاز، توجہ، کنسنٹریشن ہماری اپنی انر ورلڈ کے ساتھ اسٹرانگ ہو، اس کا عکس ہمارے آؤٹر ورلڈ میں آ جاتا ہے. مولانا کرم اللہ وجہ کا جو قول ہے یہ تمہارا جو باہر کی دنیا ہے یہ تمہاری یہ جہان صغیر ہے، تمہارے اندر کی جو دنیا ہے یہ جہان کبیر ہے. کیونکہ یہ ہمیں بعض اوقات یہ تو الٹ نظر آتا ہے بیسیکلی کیونکہ ہم نے فارمولے کو الٹ کیا ہے کہ باہر کی دنیا ہی ہمیں سب کچھ لگتی ہے. اسی دنیا کے شب و روز اسی کی چکا چوند ہماری آنکھوں کو اتنا گرا چکی ہے کہ ہمیں اصلی چیز نظر نہیں. سرے آئینہ میرا حق ہے، پس آئینہ کوئی اور. پس آئینہ دیکھنے کی ہمیں
ضرورت نہیں ہے یا ہم جانت نہیں کرتے، کچھ بھی کریے، لیکن ہمیں یہ لازماً جاننا ہے کہ پس آئینہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے پس آئینہ وہی عکس ہو جسے میں اپنا کھویا واقعہ۔ تو جب ان حروف کے ظاہری پرتوں کو دیکھتے ہیں تو یہی لگتا ہے کہ بس کیا ہے، شاید بچوں کے پڑھنے کی کوشش، لیکن جب اس کی روحانی تعبیر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو میں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اس کو مستعد کے سامنے بیان کرنے کا۔ پہلا حرف آپ انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لگی، لیکن اس الف کی برخ سمجھے۔ ایک ابجد کے محض ایک جسمانی شکل کے روپ کے طور پہ ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے اس کا روحانی تعبیر کتنی اسٹرانگ ہے۔ دیکھیے ہمارا خدا وحدہ لا شریک کے بارے میں جو ایمان ہے وہ ہمیں یہی بتلاتا ہے کہ وہ قدیم ہے، اور ایسا قدیم ہے اس جیسا کوئی قدیم نہیں، یعنی وہ ازل سے ہے اور اب تک ہم تک بھی نہیں بول سکتے، یہ بھی جانے وحدانیت کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، جب ہم اسماء الہیہ کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جتنے بھی نام خدا کے سارے ہی اللہ پاک نے قرآن پاک میں کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سارے نام ہی اچھے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی نام ہیں وہ خدا وحدہ لا شریک کی صفات کے حوالے سے بیان، وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ خدا کی صفات میں اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہے، لیکن ان سب ناموں میں اس کا ایک اسم ذات ہے، یعنی ہم جب لفظ رحمان بولتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا کی رحمانیت کے حوالے سے عزت کا اظہار ہے۔ خدا رحمان ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں یہ دعا ہے کہ اس میں سے جو لفظ بولے جائیں کہ یا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ خدا دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہے۔ لیکن اس میں جو اس میں ذات ہے وہ کیا ہے؟ جو خدا کا اپنا نام ہے۔ یہ تھوڑا سا تسلسل بنائیے اور پھر آپ کے سامنے جو آپ الف لکھیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لکھ کیا رہے ہیں، اس کے اندر روح کتنی قوی تر ہے، اس کی روحانی تعبیر کتنی وسعت ہے، کیسی وسعت ہے جسے ہم تصور میں دکھ جاتے ہیں۔ اس میں ذات کیا ہے؟ جو خدا کا جو اس رب وحدہ لا شریک کا اپنا نام ہے، اس میں ذات کہا جاتا ہے، اس میں جلالہ جسے کہا جاتا ہے، اللہ۔ اب یہ کسی صفت کا اظہار ہے، یہ خدا کا، خدا وحدہ لا شریک کا حقیقی نام۔ اور یہ دیکھیے یہ نام اللہ نے اپنے لیے رکھا۔ اچھا، یہ نام اس وقت سے ہے جب سے خدا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب سے ہے، ہماری سوچ گمان اس کا بھی، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ نام ہمیشہ کے ساتھ منسلک ہے، جب سے وہ رب وحدہ لا شریک ہے تب سے یہ نام اس کے ساتھ ہے،
اور ہمیشہ کے لیے رب تعالیٰ کے ساتھ یہ نام رہے گا. اللہ نے اپنا یہ نام رکھا ہے اور اس نام کی ابتدا کے ساتھ جو الف، اس الف کی روحانی تعبیر یہ دیکھیں کہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے. ہمارے وجود نہیں تھے تب بھی یہ الف موجود تھا، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ الف موجود رہے گا. تو یہ ابھی اس سمندر میں سے شاید ایک قطرے کا ایک قطرہ بھی بیان نہیں ہو سکتا، زبان ساتھ نہیں دیتی. تو صاحبان یہ شعور کا آپ کا جو درجہ ہے یہ آپ کی بہت پہلی کوشش سے ہی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ نکات میں بار بار دہراتا رہوں گا، ان کو ہیمر کرتا رہوں گا تاکہ کہیں بھی ہمارے لیے کوئی کمپرومائزنگ سچویشن نہ آئے. ہم کہیں بھی اپنی ڈاٹ کی ایفرٹ کو بھی آرڈنری ایفرٹ نہ سمجھیں. آپ نے لازماً حتماً اگر اس میں سے آپ اس کی روحانی تعبیر کو چھوڑ کے اس چیز کو اٹیمپٹ کرنا چاہیں گے تو وہ مردہ جسم کو گھسیٹنے کے مطابق ہے. یہ میں آپ کو اپنا ہی مانتا ہوں. اس کی روحانی تعبیر کو بالکل ساتھ ساتھ لے کے چلیں. یہ روحانی تعبیر ہی آپ کے وہ ماحول وہ فضا قائم کرے گی جو جمالیات سے متعلق ہے. دل کو خوبصورت بنائے گی. آپ کی حسیات کی جو روشنی چاہیے ہوتی ہے پرووائڈ کرے گی. اور جب حسیات منور ہوں گی، دل منور ہوگا، پھر وہ جو اسٹیٹکس ہیں وہ تو آپ کے ماحول میں جب اس طریقے سے جلوہ گر ہوں گی تو پھر اسٹیٹکس کا جلوہ پھر کیا کام دکھائے گا. یہ بالکل جان صاحبان اپنا جو شعوری مزاج ہے آپ نے جو اپنا وہ بالکل اسی درجے پہ رکھنا ہے. اس میں مت سوچیے کہ ایک نقطہ ہے، ہم نے نقطے کی بات کر لی اور نقطے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے. روحانیت کے حوالے سے کرم اللہ وجہ کا جو قول مبارک تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. یہ روحانیت کی دنیا میں ان چیزوں کا بہت اثر ہے. ان کی روحانی تعبیریں جو ہیں ان کو یوں ہی نہیں یہ جملے اور ہر یوں ہی نہیں بولے گئے ہمارے سامنے. ان کا ایک اعزاز ہے، ان کا ایک اثر ہے جو ہمیں لینا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اثر ہماری زندگیوں کے لیے ہے تاکہ ہماری زندگیاں خوبصورت ہوں. تو جو بھی ایکٹیویٹی اثر کے تحت ہو وہ یقیناً ہماری کوالٹی آف لائف کو بڑھائے، اسٹیٹکس آف لائف کو بڑھائے. تو قلم کا اینگل کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب اس کو پریکٹیکلی کیسے آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے کہ اب یہ تو پتہ چل گیا کہ جی 23 درجے کا اینگل ہے. میدان قلم کو تراشنا کیسے ہے، قلم کو تراشنا کیسے ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہے. زاویہ یاد ہو گیا، کہ تمام انگریڈینٹس آپ کو زبانی یاد ہو گئے، لیکن اس کا پریکٹیکل کیسے کریں. پریکٹیکل کے لیے میری ابھی آپ کو لیسن یہی ہے کہ کیونکہ ابھی شروعات ہے، ہاتھ اتنا فیملیئر نہیں ہوتا، مزاج اتنا فیملیئر نہیں ہوتا. یہ ذرا ہارڈ ایفرٹ ہے کسی شارپ ٹول کو یوز کرنا. تو میں عموماً جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ وہ پہلی فرصت میں قلم کو جو ہے وہ پکڑ کے تو پریشان ہوتے تھے. تھوڑا سا وقت گزرنے دیں،
2-3 ماہ کے بعد. ہاں اس کی ویژول ایکسرسائز آپ کو ضرور میں کرواؤں گا کہ یہ قلم کو کیسے تراشنا ہے، یہ ضرور آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے جس کا پریکٹیکل نیسیسری ہے وہ انشاءاللہ اس کے دموں آپ کو قلم بنانے کا ضرور دیکھنے کو ملے گا. لیکن پریکٹیکلی آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ نہیں کریں گے، یہ میری آپ لوگوں کو سجیشن ہے. میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ تھوڑا سا خطاط کے جو ہاتھ ہیں وہ ذرا قیمتی ہوتے ہیں، ویسے بھی قیمتی ہوتے ہیں. انسانی اعضاء و جواہر جو ہیں وہ خدا کا دیا ہوا ساتھ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. تو شارپ ٹول کو یوز کرنا بگنر کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے میں تھوڑا ریکمینڈ نہیں کرتا اور اس کو تھوڑا شروع میں اوائڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو نہ کریں. ٹھیک ہے، تیار شدہ قلمیں مل جاتی ہیں. ہاں اس میں آپ صرف اتنی ایفرٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اینگل دینا سیکھ لیں. ٹھیک ہے، تراشی قلم بازار سے مل جاتی ہے کسی بھی اچھے ڈرائنگ اسٹور سے. آپ کو ابھی تو آن لائن بھی بہت اچھے قلم مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل تیار شدہ. صرف آپ اس میں کیا کریں، قلم کو اینگل دینا سیکھیں. اسٹینڈرڈ اینگل میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے، پھر ہاتھ کے اسٹرکچر کے حساب سے اس کا کتنا رکھنا ہے وہ بتا دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو؟ اوور آل ابھی تک ہم نے جو بات کی اس حوالے سے یا اوور آل ابھی تک کی بات؟ سر میرا سوال ہے، پوچھوں؟ جی جی ضرور. میدان قلم اس چوڑائی کو کہتے ہیں، یہ والی چوڑائی یا یہ والی لمبائی؟ یہ جو لمبائی جو آپ ٹپ آف دا قلم دیکھ رہے ہیں اس کو زبان قلم کہا جاتا ہے یا قد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. وہاں سے لے کے جہاں تک یہ حصہ چھلا ہوا ہے، ایک جی ڈلوان بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میدان قلم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ساجد صاحب ایک سوال ہے میرا بھی. جو قلم میں نے آرڈر کیے تھے ان میں اگر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ قلم ہیں جن میں یہ اندر وہ وہ چھلا ہوا نہیں ہے پورا، اس طرح سے ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا آپ قریب سے ملے. is that better؟ اب آپ کو دکھ رہا ہے؟ جی 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 جی. سو جیسے یہ والے میں آپ کو ہول نظر آ رہا ہے اور بالکل صاف ہے. اس والے میں یہ جو دوسرا والا ہے اس والے میں ایک ٹوٹلی فائن، میں سمجھ گیا ہوں. تو میں اس کو اتار دوں یا رہنے دوں؟ ہاں اتار دیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بیسیکلی قلم کا جو جس مٹیریل سے اس کو بنایا گیا ہے اس کے اندر کا یہ گودا ہے. جی آپ اس کو خالی کر دیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک. اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی پینسل یا کوئی ایسا نیچے والی اینڈ پارٹ دیکھیے قلم کا، وہاں سے آپ اس گودے کو نکال سکتے ہیں. جی. اور کوالٹی جو ہے وہ قلم کی کیسے وہ میجر کی جائے گی؟ جو تھک موٹا بیمبو ہوگا وہ بہتر ہے یا جو تھن ہے وہ بہتر ہے؟ جی میں بتا دوں. قلم کے حوالے سے ایک اور ایکسپلینیشن ہے، وہ قلم کا مزاج. آپ نے اچھا کوشچن کیا، یہ پہلی بھی آپ کے سامنے آ جائے. قلم کا اپنا مزاج یعنی اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے، اس کا بلڈ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ یاد رکھیں کہ نہ تو بہت زیادہ ہلکا ہونا چاہیے اور نہ بہت زیادہ وزنی ہونا چاہیے. وزنی اس صورت میں ہوگا جب وہ بہت زیادہ تھک یا بہت موٹائی میں اس کی جو اس کا ایک مٹیریل ہے
بہت ہلکا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا جو وڈ اسٹرکچر ہے وہ ویک ہے، مضبوط نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ اب جو قلم بنائی جاتی ہے وہ ٹپیکل جو وڈ ہے جسے اسلام میں ہم بیمبو فیملی کہتے ہیں اسی سے بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی لکڑی سے ہم قلم کو بنا لیں گے. اردو میں سے یا فارسی میں 2-3 نام لیے جاتے ہیں جیسے نرکل ہے، بانس ہے. تو آلموسٹ یہ جتنا بھی ہے یہ سرکنڈے اور بیمبو کی فیملی سے جو اسپیشیز تعلق رکھتی ہیں ان سے قلم بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بڑی اچھی کوالٹی کا بیمبو مل جاتا ہے، بلکہ سستا مل جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جہاں جہاں خط کا سسٹم مضبوط ہے وہاں لوکلی دیکھیے یہ اگین کی اسٹیٹکس ہیں کام کی. آپ دیکھیے کہ ایک سسٹم کام کر رہا ہے. آپ کو اتنا انٹینسولی لے کے چلنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ پریپیئر اس طریقے سے ہوں کہ مجھے ایک شروع میں جب میں نے اپنا سوچا کہ رائے تھی محترم سے میرے لیے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا انٹینسولی آپ لوگ نہ چلیں، سہولت لے کے چلیں. میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے ہم ان ممالک میں جا کے سہولت کی بات کریں جہاں پہ یہ نظام آلریڈی کام کر رہا ہے. ایوری ون ہیز بیسک اینڈ انف نالج کام کرنے سے پہلے ہی ان کے پاس موجود ہوتا ہے کیونکہ ان کے کلچر میں یہ چیز اتنی زیادہ شرائط کر چکی ہے. ایک عام لے مین سے بھی آپ خط کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بیسک اسٹڈی اپنی دے دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو اس میں دیکھتے ہیں فاؤنڈیشن ورک کرنا ہے. ہمارے یہاں تو سیدھے سے ایک نظام ہی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انسٹیٹیوشن موجود ہے. نالج ہیز ناٹ بن پرووائڈیڈ بالکل سرے سے. میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کا بھی کوئی کمپیریزن کرو، لیکن یہ بڑی عجیب سی روش ہے ہمارے یہاں کہ بس ایک جملہ بھی اگر کسی کو معلوم ہے وہ بجائے اس کو کنوے کرنے وہ اس کا اپنا ایک ایسٹ کے طور پر اس کو بنا لیا جاتا ہے کہ اس کو پھر جب تک فلی ایکسپلائٹ نہ کیا جائے. اس میں بھی دو پہلو ہیں. علم جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جا سکتا. یہ ضروری ہے کہ کوئی اس کے لیے ڈیزرو کرتا ہو خود کو ثابت کرے، لیکن علم کو مقید بھی نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ کوئی ایسا ملے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے اس کے لیے پھر لازمی اس تک پہنچا ہے. سر جی جی سر مجھے یہاں سے لاگ آؤٹ کرنا پڑے گا، دوسری کلاس میں کنیکٹ کرنا ہے ہستنیش کو، تو آپ اس کو جاری رکھیں پر میری طرف سے یہ لاگ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو کرن، تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اساتذہ کی طرف سے روش رہی ہے ہمارے یہاں کہ عموماً ایک حد سے تنقید بلند ہوتا تھا کہ اساتذہ اتنی مشکل سے اتنی آسانی کی چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے. اس میں اپرنٹ ایک پرسیپشن یہ تھا کہ شاید یہ کنجوسی کی وجہ سے سکھانا نہیں چاہتے. لیکن میں نے جو اپنے اس میں دیکھا کہ اور اب خود جب رستے پہ چل رہا ہوں تو یہ چیز میں محسوس ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. نالج گین کیا جاتا ہے اپنا خون جگر انڈیل کے، پوری لائف کی ایفرٹ ہوتی ہے. تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو یوں ہی محض کسی کے حوالے کر دیا جائے. اس کے لیے ایک درجہ بدرجہ ایک سفر ہے کہ جتنا خود کو کوئی ثابت کرے گا
اس تک اتنا علم پہنچایا جائے. لیکن بہرحال میں نے اس میں پھر یہ بھی کاوش کی، خدا نے مجھے توفیق دی. بہرحال جو بھی کام ہے مثبت، وہ اللہ کی توفیق ہو، کسی کی عنایت ہے. اللہ نے یہ توفیق عنایت کی کہ اتنی ہمت کی جائے، ایک بیسک ورژن جو ہے وہ ضرور کنوے کیا جائے. اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے پھر جو جتنا خود کو ثابت کرے گا پھر اس تک پہنچایا جائے. لیکن ایک بیسک ورژن جو اس کی فاؤنڈیشنز کو بنانے کے لیے، تو میرا پیٹرن یہی رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس میں جو کیلیگرافی سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ چاہے ایک دن کے لیے اسٹے کریں، ایک گھنٹے کے لیے اسٹے کریں، میں ایک اسٹینڈرڈ جو ورژن ہے وہ ضرور ان تک پہنچا تاکہ وہ انٹینسلی آپ کا کام جو ہے وہ آگے بڑھے. جس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. بیمار کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قدم بڑھ کے اسے کچھ ڈوز دی جائے. تو ہمیں تو ماشاء اللہ اس طرح مرگ سے اٹھنے کی ضرورت ہے. میں لفظ برا سا استعمال کر رہا ہوں، لیکن کم و بیش اس کام کی کیفیت ہمارے یہاں ایسی ہی ہے. بہترین علاج کی ضرورت ہے. اور وہ عزیزان علاج کیا ہے؟ آپ لوگوں کی ہمت، آپ لوگوں کا عزم، آپ کا ارادہ. آپ اس میں جتنی بہترین کاوش ڈالیں گے، یہ سمجھیں کہ آپ اس علم عظیم میں اپنا خون ڈال کے اسے زندہ رہیں. جتنا خون اسے ملتا جائے گا، یہ عظمت، یہ اپنی چکا چوند اتنی ہی شاندار طریقے سے. اور بیسیکلی اس کو ہم الٹا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تو اپنی جگہ پہ کانسٹنٹ ہے. یہ پہلی بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے میں اس کو مزید یہ رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں ایک عام جملہ بولا جاتا ہے، بڑی سب اسٹینڈرڈ گفتگو ہوتی ہے علم خط کے بارے میں جب بھی کہیں. ایون جب میں نے یہاں کے انٹلیکچوئلس کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں تھوڑا سا کافی تردد ہوا سننے میں کہ یہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے مارک نہیں ہے. اس طرح کی گفتگو ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. تو بیسیکلی نالج گین کریں، اس کا ایفرٹ اپنی بہترین، اس میں اپنا بہترین آؤٹ پٹ دیں. جتنی مہارت، جتنا نالج آپ کے پاس آ سکتا ہے اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ربی کوئی کمی نہیں چھوڑتا. جتنی بھی میری گفتگو ہوتی ہے آپ کے ساتھ، آپ یہ دیکھیں کہ بولنا ذرا مشکل کام ہے آج کے دور میں. ٹھیک ہے. لوگ اتنا ہمارے یہاں سکھانے والے اتنا تردد نہیں کرتے. اس کو بڑا ایک بس آسانی کے ساتھ نبھایا جاتا ہے، جو کہ مجھے ایک درست رویہ محسوس نہیں کرتا. ہمیں یہاں پہ اس کی ایک عمارت کھڑی کرنی. کسی کے ساتھ ہماری شناخت جڑی ہے، کسی کو جس قوم سے اس کا رسم الخط رخصت ہو جائے، زبان رخصت ہو جائے. یہ جو آپ کاوش کرنے جا رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ جو آپ عمارت کھڑی کریں گے، آپ اس میں زبان کی بھی اینٹ لگائیں گے، آپ اس میں رسم الخط کی بھی اینٹ لگائیں گے. تو آپ اس معاشرے کے پائنیئرز بننا جا رہے ہیں اگر اسی روش کے ساتھ چلیں. تو جو آپ کی نقطے کی مشق ہے، جو کام آپ کو دے رہا ہوں، یہ تسلی رکھیے، آپ نے اس سے کم اہم نہیں سمجھنا. اچھا جی نقطے کی مشق کر رہے ہیں، اچھا یہ نقطے کی مشق کب کا وقت ختم ہوگی؟ نہیں. اس قسم کے کوشچنس کو، اس قسم کی کسی بھی سوچ کو آپ اپنے ذہن میں نہ آنے دینا. استاد کا تعلق خاص طور پہ علم خط میں یہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ یہ بطور مرشد اور مرید کا ایک تعلق ہے، اس طرح کا تعلق ہے. تو استاد کی بات جو ہے اس کو آپ، میں حقیقت تو آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، ایک استادی کے درجے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اساتذہ نے اس قابل سمجھا، انہوں نے اس جگہ پہ بٹھایا، اس کو
نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کوشش کے صدقے میں اللہ پاک مجھے بھی کچھ عنایت کرے اس منظر میں سے کہ میں میری کامیابی ہوتی انشاءاللہ. جو چیز بھی یہ گفتگو محض نہیں ہے، اس کو آپ بار بار سنیں، اس میں سے پوائنٹس نکالیں، ان پوائنٹس کو لکھیں. اپنی روزانہ کی ایک مشق جو ہے وہ آپ نے اب لازم کر لیں. 1 گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی مشق جو ہے وہ آپ اس کو کانسٹنٹلی کریں. اور نیکسٹ جو ہے آپ لوگ اپنا جتنا بھی آپریٹرس ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ فوکس میں ہو، تاکہ وداؤٹ اینی ڈیلے آتے ہی ہم اپنا پریکٹیکل جو ہے وہ شروع کر سکیں. تو نیکسٹ کیونکہ پہلے کلاسز میں یہ تھا کہ وہ ٹوائس ویک ہوتی تھی، تو اتنا ہوتا تھا کہ چلیں 3 دن کے بعد میں پھر کریکشن دے دیتا تھا. اب آپ کے پاس سمجھیں کہ ونس اے ویک ہے یہ کلاس، تو آپ اس ڈاٹ کی مشق کو نبھائیں. ٹھیک ہے، اسی کو کنٹینٹ بیسیکلی آپ کے لیے 97 درجے پہ ہے. پہلی چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ مشق. اسی کو اپنے ذہن میں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلنائز کرنا ہے. اپنے توجہ کی جو میں نے پہلے بات کی کہ صرف ہاتھ کی مسکولر میموری نہیں بنے گی، ہاتھ کا ایٹیٹیوڈ شفٹ نہیں ہونا، آپ کو ایز اے پرسنالٹی خود کو شفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی نیکسٹ لیکچر میں بلکہ میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ ہم 15 منٹس لیں گے، اور اس میں جو ہم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو قول مبارک پڑھا تھا، جس کو ایز ڈاکٹرائن آف کیلیگرافی کے طور پہ ہم نے دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ منٹ اور 2 آپ اس کی ایکسپلینیشن مجھے دیں گے کہ اس کال میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو صاحبان یہ آپ رویہ اپنا مزاج آپ نے طے کر کے چلنا ہے. ہمارے پاس آخری منٹ ہے کلاس کے لیے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ مشال آپ کا کوئی سوال ہو؟ عائشہ، طاہرہ؟ جی سوال کے سوال پہ خاموشی ان سے اکثر سننے کو ملتی ہے، تو مجھے کچھ سوال سننے کا ملتے تو یہ اچھا تجربہ رہتا ہے. جی مشال، آپ سوال پوچھیے. میں آپ سے آخری ہیں 1-2 منٹ، تو میں چاہوں گا کہ آپ سوال پوچھیں. مشال موجود ہے ہمارے پاس؟ عائشہ موجود ہے؟ سر نستعلیق لاہوری کو ایجاد کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی جب نستعلیق ایرانی موجود تھی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ کی ایک نیٹو نیڈ ہوتی ہے نا، یہ انسانی ضرورت ہے بیسیکلی. یہ ہیومن نیڈ، جہاں پہ بھی ہیومن سوسائٹی انسانی معاشرہ وجود رکھتا ہے، اس کی جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا مہیا کیا جانا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں جو اردو زبان صنعت کے سامنے آئی، ہمارے ہاں جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کنٹینیوس ایفرٹ تھی،
ایک اسکرپٹ میں سے دوسرا اسکرپٹ، دوسرا میں سے تیسرا اسکرپٹ، ٹھیک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ ود ان ڈیز یہ کوئی سلسلہ ہو رہا. خط نستعلیق کے ایرانی جو ہے، تو میں نے آپ کو شاید لکھوایا یا نہیں، لیکن میرے خیال میں نے لکھوایا آپ کو کہ خط نسخ اور خط تعلیق دو خطوط میں سے مختلف ہیں. اس کے جو پیرنٹ اسکرپٹس ہیں ان کی تو بالکل نیٹو لینڈ جو عربی ماحول تھا، عربی خطوط ہیں دونوں، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک خط برآمد ہوتا ہے، اور کتنی پیریڈ کے ایولیوشن کے بعد آلموسٹ 3 سینچری، اور ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے اس کے پیچھے، بڑی انٹینس ایفرٹ ہے، انٹینس اور کنٹینیوس. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ خط نسخ اور تعلیق میں کیسے بالآخر خط نستعلیق کے ایرانی کا روپ دھارا. تو دیکھیے جو جہاں کی لوکل نیڈ تھی، جو اس وقت کی زبان تھی، اس کی جو ڈیمانڈ تھی، اس کے حوالے سے ان دو عربی خطوط میں ایکسپیریمنٹ کر کے اس کو یہاں پہ اس میں ڈالا گیا. اسی طرح ہمارے ہاں جو ایک لوکل نیڈ تھی، جو زبان رسم الخط جسے ہم بیسیکلی کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پھر اپنی ایک پہچان درکار ہوتی ہے، وہ کہ ہمارے ماحول پہ اس وقت کے ماحول پہ جو بڑے صغیر پاک و ہند کا جو ماحول تھا، اس میں ایرانی ثقافت اور تہذیب کا بہت گہرا اثر رہا. لیکن بہرحال بات تو ہمارے ہاں کی ہے، اس لیے پھر وہ فرق بھی سامنے آیا جسے آپ لاہوری نستعلیق کریں. لیکن جیسے آپ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ دختر فارسی ہے، فارسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو فارسی ہے وہ اپنی الگ شناخت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. اردو زبان اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے. طریقہ کار دونوں کا کیا ہے کہ ہمارے قومی ترانے میں سے ایک لفظ صرف کا لفظ نکال دیا جائے تو ہمارا قومی ترانہ مکمل فارسی. اسی طرح سے خط نستعلیق کے ایرانی کی روش کو کچھ مزاج کے انداز اتوار کو بدل کے تو اس طریقے سے ڈھالا گیا کہ وہ خط نستعلیق کے لاہوری میں کنورٹ ہو. تو یہ انشاءاللہ اس پہ جب آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے تو یہ تو میرا پورا ہے کہ میں آپ کو انشاءاللہ اس میں کمپیریٹیو انالیسز اور یہ پوری چیز آپ اس میں مہارت حاصل کریں. بلکہ یہ نستعلیق ایرانی اور لاہوری کا کمپیریٹیو انالیسز تو اپنی جگہ پہ، نستعلیق ایرانی کے اندر بہت ساری خامیاں، روش جدید ہے، روش قدیم ہے، ٹھیک ہے. شمالی ایران کی روش اب یہ کوئی بہت ایلین نہیں ہے دوسرے سے، بہت ہم کہیں کہ وہاں پہ نون کی شکل کچھ اور ہے اور جنوبی ایران میں جو لکھا جا رہا ہے وہ کچھ اور. ایک ہی سفیر کے اندر یہ ہمیں سارا کچھ نظر آتا ہے. تو جب تک آپ کی آنکھ ایکسپرٹ نہیں بنے گی، جب تک آپ کا ہاتھ لکھنے والا ایکسپرٹ نہیں بنے گا، آپ ان ڈفرینسز کو پڑھ نہیں پائیں گے اور ان کا کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے لیے نہیں ہوں. تو اس لیے یہ جتنا میں آپ کے ساتھ گفتگو میں تردد کر رہا ہوں، یہ کہ آپ بالکل اپنا دھیان، اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھیں. اتنی گفتگو ہماری ہوتی ہے اس کو بار بار سنیں، ٹھیک ہے. اس میں سے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ ان کو نوٹ کریں، ایک پوائنٹ کے 10 پوائنٹس بنائیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سب سے بڑی بات، اپنی مشق بالکل بہترین انداز میں. یہ انشاءاللہ جو اسٹینڈرڈ ہمارے یہاں پیریڈ ہے وہ 1 سال، 1.5 سال، 2 سال کا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک بہترین مشق کو لے کے چلتے ہیں تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کا شارٹ ہے.
اٹس اپ ٹو یو آپ اس میں کتنی محنت کرنا ہے. تو یہ سب کچھ ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے, آپ کا بہت اچھا سوال ہے, لیکن مجھے شکوہ آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ میرے بار بار اصرار کے باوجود آپ خاموش ہی رہتے ہیں آگے سے. تو سوال کے لیے میں سوال کروں تو اس کا مجھے جواب سوال کی صورت میں آنا چاہیے. سوال ضرور پوچھیں, گھبرائیں نہیں, تردد نہ کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی وجہ ہو اس وجہ کو آپ نے ذرا ایک طرف کر کے آپ پوچھیں, سوال پوچھیں. مشل ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں صرف اتنا جاننا چاہ رہا ہوں. جی اسکرین پہ تو نظر آ رہی ہیں لیکن چلیں انشاءاللہ ابھی تک کے لیے امید ہے کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوا ہوگا. کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو, کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو, آپ کائنڈلی اس کو گروپ میں فارورڈ کریں اپنے کوشچن کو. ٹھیک ہے, یا کوئی بھی چیز جو آپ کو چاہ رہے ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کیا جائے. اپنے نقطے کی مشق کو آپ نے اگلے ہفتے تک کے لیے نبھانا ہے, اور اس میں کنسنٹریشن آپ کی نقطے پہ نہیں ہونی چاہیے, کنسنٹریشن آپ کی مشق پہ ہونی چاہیے روزانہ. یعنی کنسنٹریشن تو ہونی چاہیے, آپ فزیکل اسٹرکچر کو سیکھنے کے لیے اس کو نبھا رہے ہیں, لیکن بیسیکلی ابھی آپ نے جس چیز کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا مشق کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مشق آپ کی کس طریقے سے چلے گی, ابھی آپ نے یہ ایٹیٹیوڈ اپنا ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک جو میں نے کہا کہ پرسنالٹی شفٹ آپ کو چاہیے, وہ شفٹ آپ ایز ارلی ایز پاسبل آپ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی جی تو نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے صحت دے تاکہ میں مزید بہتر طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ جتنا بھی ہمارا میری تو خدمت ہے آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا جو سیکھنے کا عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی بدل جائے تو بدل جائے عبادت لے کے چلیں. اللہ پاک اس میں اپنی مزید رحمت و توفیق کو آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہے. اپنا خیال رکھیے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے چلیے. جی بہت آپ شکریہ. لوگوں کے لیے بہت شکریہ سر. السلام علیکم. شکریہ جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.